मोअज़्ज़ज़ अहबाब अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि 18वीं सदी के अवाइल में आलमी माशियत में मुत्तहदा हिंदुस्तान का हिस्सा 23% था। ये इतना बड़ा हिस्सा था जितना कि आज पूरे यूरोप का आलमी माशियत में है। लेकिन बाद में किस तरह ताज बरतानिया ने हिंदुस्तान पर तकरीबन 450 खरब डॉलर्स का डाका डाला, और जब बरतानिया हिंदुस्तान से निकला तो हिंदुस्तान का आलमी माशियत में हिस्सा महज 3% रह गया था। लेकिन ये किस तरह हुआ कि बरतानिया ने हिंदुस्तान की दौलत पर इतना बड़ा डाका डाला? तो आइए इसी बारे में बात करते हैं। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले आप सब दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त है। सामीन इकराम, हिंदुस्तान की आज़ादी का पहला रहनुमा कौन था? कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा वो एक पारसी दादा भाई नूरोजी थे, जो 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सदर बने। बरतानवी इस्तेमार के खिलाफ पहली आवाज़ उनकी एक किताब बनी, जो 1901 में पॉवर्टी एंड इन ब्रिटेन रूल इन इंडिया के नाम से शाया हुई। इस किताब में बताया गया था कि ताज बरतानिया हिंदुस्तानी सरमाया लूट कर बाहर मुंतकिल कर रहा है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान दिवालिया हो जाएगा। हर साल हिंदुस्तानी खजाने से 20 से 30 करोड़ पाउंड की रकम निकाल ली जाती है। उस दौर में एक हिंदुस्तानी मजदूर की यौमिया उजरत 2 से 3 पिनस थी। गोया 1 पाउंड एक मजदूर के 50 दिनों की उजरत के बराबर था। नूरोजी ने ही बताया कि पूरी दुनिया में बरतानवी फौज के अखराजात हिंदुस्तानी आमदन से पूरे किए जाते हैं। हिंदुस्तान से रेलवे की तमाम आमदन बरतानिया लाई जाती है और इस पर हिंदुस्तानी शहरियों को कोई हक नहीं होता। दादा भाई नूरोजी की जानब से हिंदुस्तानी वसाइल लूटने की आवाज़ें ही बारिश का वो पहला खतरा साबित हुई, जिन पर आगे चलकर हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक उठी। इससे पहले दादा भाई नूरोजी 1892 के आम इंतखाबात में लिबरल पार्टी के टिकट पर इंतखाब भी जीत चुके थे। वो पहले हिंदुस्तानी बन गए थे जो बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हुए थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब लंदन में पढ़ रहे थे तो दादा भाई नूरोजी की इंतखाबी मुहिम चल रही थी। कायद-ए-आज़म भी उनके ख्यालात से काफ़ी मुतासर हुए और उनकी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बन गए। बाद जब नूरोजी जीत गए तो कायद-ए-आज़म कुछ अरसा उनके सेक्रेटरी भी रहे। कांग्रेस में कायद-ए-आज़म की शमूलियत भी दादा भाई नूरोजी के तफैल ही थी। अंग्रेज़ हिंदुस्तान को कंगाल करके कैसे निकला? दादा भाई नूरोजी की थ्योरी को ही भारतीय सियासतदान शशि थरूर ने 2016 में शाया होने वाली अपनी किताब एन एरा ऑफ डार्कनेस में शाया किया। इसमें शशि थरूर ने लिखा कि बरतानवी माशी तारीखदान एंगस मेडिसन वाज़ेह करता है कि 18वीं सदी के अवाइल में आलमी माशियत में हिंदुस्तान का हिस्सा 23% था, और ये इतना बड़ा हिस्सा था जितना कि आज पूरे यूरोप का आलमी माशियत में है। सन 1700 में मुगल बादशाह औरंगजेब के खजाना में महसूलात की आमदन तकरीबन 10 करोड़ थी, तो ये आलमी माशियत का तकरीबन 27% था। लेकिन जब ताज बरतानिया हिंदुस्तान से निकला तो हिंदुस्तान का आलमी माशियत में हिस्सा सिर्फ 3% रह गया था, और इसकी वजह बहुत आम फहम थी कि हिंदुस्तान पर बरतानवी मफादात के लिए हुकूमत की गई थी। बरतानिया के 200 साल अरूज को उसकी हिंदुस्तानी लूट खसूट से परवान चढ़ाया गया। शशि थरूर की किताब में ताज बरतानिया की लूट मार को तफसील से बयान किया गया है कि कैसे श्रीनगर में रेशम की 4000 दुकानें बंद हुईं, बंगाल की खड़ियां जिनका बुना हुआ कपड़ा दुनिया के रऊसा फख्र से पहनते थे कैसे बंद हुईं, हिंदुस्तान की जहाज रानी की सनत कैसे तबाह की गई। शशि थरूर की इस किताब के मंदरजात अभी ताज़ा ही थे कि एक और इंडियन माहिर माशियत अत्सा पटनायक ने 2018 में नई मालूमात देकर दुनिया को हैरान कर दिया था। ऑक्सफोर्ड से PhD करने वाली अत्सा पटनायक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में माशियत के उस्ताद की हैसियत से 2010 में रिटायर हुई। उनका कहना है कि आम तौर पर हिंदुस्तानी समझते हैं कि सिर्फ कोहिनूर हीरा ही बरतानवी चुरा कर ले गए थे, जबकि दर हकीकत कोहिनूर हीरा तो महज एक अलामत है, और बरतानिया ने जिस तरह हिंदुस्तान के वसाइल पर हाथ साफ किया है वो उन अंदाजों से कहीं ज़्यादा है जो उससे पहले कायम किए गए थे। पैसा हिंदुस्तान का और तरक्की बरतानिया की।
عطیہ پٹنائک کہتی ہیں کہ برطانیہ نے اپنے 200 سالہ عہد اقتدار میں 1765 سے لے کر 1938 کے درمیان 92 خرب پاؤنڈ کی رقم ہندوستان سے باہر منتقل کی، جس کی ڈالروں میں مالیت 446 خرب ڈالرز بنتی ہے، تقریباً 4.46 ٹریلین ڈالرز۔ کیونکہ برطانوی عہد میں 1 پاؤنڈ 4.8 ڈالرز کے برابر تھا، اور اگر آج کے حوالے سے اس رقم کا اندازہ لگایا جائے تو 2021 میں برطانیہ کا جی ڈی پی 2.86 خرب ڈالر سالانہ بنتا ہے، اور آج بھی یہ رقم برطانیہ کی کل سالانہ پیداوار سے 155 گنا زیادہ بنتی ہے۔ ہندوستان کی تمام برآمدات کا پیسہ لندن جاتا تھا، اور پھر یہ پیسہ ہندوستان ہی کو 5% سود پر دیا جاتا تھا۔ یہ سارا پیسہ جو ہندوستان سے نکالا گیا اگر یہیں صرف کیا جاتا تو آج ہندوستان بھی ایک ترقی یافتہ ملک ہوتا۔ اور اس سے بڑھ کر یہ بات بھی حیران کن ہے کہ 1900 سے لے کر 1946 کے درمیان ہندوستان کی فی کس آمدنی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، حالانکہ 1929 تک ہندوستان برآمدات کے حوالے سے دنیا میں دوسرے نمبر پر تھا۔ جب یہ تمام پیسہ ہندوستان سے انگلینڈ بھیجا جا رہا تھا تو اس وقت ایک عام ہندوستانی شہری عدم غذائیت کی وجہ سے مر رہا تھا۔ ہندوستان جسے دنیا کی فوڈ باسکٹ کہا جاتا تھا، وہاں بہت زیادہ ٹیکسوں کی وجہ سے لوگوں کے لیے پیٹ بھر کر کھانا تک مشکل ہو گیا تھا۔ سن 1900 میں ایک عام ہندوستانی سالانہ 200 کلو خوراک کھاتا تھا، جو دوسری جنگ عظیم میں کم ہو کر 157 کلو رہ گئی تھی، جس میں مسلسل کمی ہوتی رہی، اور 1946 میں یہ مزید گھٹ کر 137 کلو رہ چکی تھی۔ ہندوستان میں 1911 میں اوسط عمر محض 22 سال تھی۔ بنگال میں جب 1770 کا قحط پڑا تو خود انگریزوں کا کہنا تھا کہ 3 کروڑ کی آبادی میں سے 1 کروڑ بھوک سے مر گئے تھے۔ 1946 میں ہندوستان جس زبوں کا شکار تھا اس کی کوئی مثال آج کی دنیا میں نہیں ملتی۔ تاج برطانیہ نے سرمایہ کے انخلاء کا منظم نظام کس طرح اپنایا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب 1765 میں بنگال میں ٹیکس اکٹھا کرنے کے اختیارات حاصل کیے تو ضلع کے منتظم کو کلکٹر کا نام دیا، جس کا مقصد ہر صورت ٹیکسوں کے اہداف کا حصول تھا، اور اس مقصد کے لیے وہ ظلم کی تمام حدیں پھلانگ جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ اس سے پہلے کے نواب بھی ٹیکسوں کی وصولی میں اتنے جابر نہیں تھے، جس کی وجہ سے غریب تر ہوتا گیا۔ جتنا ٹیکس ایسٹ انڈیا کمپنی اکٹھا کرتی تھی، اس کا تیسرا حصہ اجناس کی صورت میں کسانوں سے وصول کر کے اسے برطانیہ بھیج دیا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے کہ برطانیہ کو یہ اجناس بھی مفت مل جاتی تھیں، جہاں سے وہ اپنی ضرورت سے زائد اجناس دیگر ممالک کو برآمد کر دیتا تھا۔ ان برآمدات سے جو پیسہ ملتا تھا اسے برطانیہ اپنی درآمدات کا بل ادا کرتا تھا۔ در حقیقت یہی وہ پیسہ تھا جس سے برطانیہ میں صنعتی انقلاب آیا۔ جب 1858 میں اقتدار ایسٹ انڈیا کمپنی سے تاج برطانیہ کے پاس آیا تو اس نظام میں اتنی تبدیلی آئی کہ برآمدات کا اختیار مقامی لوگوں کو دے دیا گیا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ تمام ادائیگیاں براستہ لندن ہوں گی۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جس کسی نے ہندوستان سے کوئی چیز خریدنی ہوتی اسے ادائیگیوں کے لیے کونسل پیپرز درکار ہوتے تھے۔ یہ ایک علیحدہ طرز کی پیپر کرنسی تھی جسے جاری کرنے کا اختیار برطانوی بادشاہ کے پاس تھا۔ اس کرنسی کو حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ لندن سے اسے سونے یا چاندی کے عوض خریدا جائے، جس کی وجہ سے تاجر حضرات لندن میں سونے اور چاندی کے عوض یہ کرنسی خریدتے تھے، اور پھر یہ کرنسی وہ ہندوستانی برآمد کنندگان کو دیتے تھے۔ جب ہندوستانی برآمد کنندگان ان بلوں کو کالونیل آفس سے کیش کراتے تو انہیں مقامی کرنسی میں ادائیگی کی جاتی تھی۔ اس کالونیل آفس میں سارا پیسہ ہندوستانیوں کے ٹیکس کا ہوتا تھا۔ یہ ہندوستان سے سرمایہ کے انخلاء کا ایک منظم فراڈ تھا، جس کی وجہ سے ہندوستان میں غریب سے غریب تر ہوتا گیا۔ امیر ممالک کی بنیادوں میں غریب ممالک کے غریب لوگوں کا خون۔ عطیہ پٹنائک کے بقول برطانیہ نے ہندوستان کو ترقی نہیں دی، بلکہ یہ ہندوستان ہی تھا جس کی وجہ سے برطانیہ نے ترقی کی۔ جدید دنیا کی عمارت کی بنیادیں ان کی نو آبادیات کے پیسے پر کھڑی ہیں۔ یہ پیسہ غریب ملکوں سے لوٹا گیا ہے۔ 1780 سے 1820 کے دوران جب برطانیہ میں صنعتی انقلاب آیا تو برطانیہ نے ہندوستان اور ویسٹ انڈیز سے جو پیسہ نکالا وہ برطانیہ کے جی ڈی پی کا 6% تھا۔ اسی پیسے سے برطانیہ نے امریکہ اور یورپ میں سڑکیں اور ریلوے لائنیں بچھائیں،
حتیٰ کہ اگر برطانیہ کو کہیں جنگ کرنی پڑتی تو اس کے اخراجات بھی ہندوستانی بجٹ سے پورے کیے جاتے۔ معزز احباب، $450 ارب کی حیثیت آج کتنی بنتی ہے؟ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ برطانیہ نے 200 سال میں ہندوستان سے کس قدر سرمایہ سمیٹا اور اس کی قدر آج کی مارکیٹ میں کتنی ہے، تو آپ شاید یہ جان کر حیران ہو جائیں کہ فوربس میگزین کے مطابق اگر آپ امریکہ کے پورے گھر خرید لیں تو اس کی قیمت $362 ارب بنتی ہے، اور اگر اس کو جی ڈی پی میں دیکھیں تو دنیا کی سب سے بڑی معیشتیں امریکہ 205 ارب اور چین کے 136 ارب کو اکٹھا بھی کیا جائے تو بھی یہ 341 ارب بنتے ہیں۔ انڈیا کا جی ڈی پی آج بھی 26 ارب بنتا ہے۔ پاکستان کا جی ڈی پی 263 ارب جبکہ بنگلہ دیش کا 324 ارب بنتا ہے۔ اس طرح یہ تینوں ممالک جو تقسیم سے پہلے متحدہ ہندوستان تھے، ان کا آج بھی کل جی ڈی پی 34 ارب بنتا ہے، جبکہ اگر آج آپ پورے برطانیہ کے گھر خریدنا چاہیں تو اس کی کل مالیت 92 ارب پاؤنڈ یعنی تقریباً 120 ارب کے قریب بنتی ہے۔ تو سوچیں، اگر یہ $4.5 ٹریلین ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی آبادی کی ریشو سے ان کو دیے جائیں تو ان ممالک کی معیشت آج کتنی بڑی ہوتی۔